وار آف لو ایپیسوڈ نمبر 10۔ اس اجنبی سے واسطہ ضرور تھا کوئی، وہ جب کبھی ملا تو بس میرا لگا مجھے۔ ہینڈی کی نیلی نگاہیں ساخت سے اپنے سامنے موجود اس زندہ حسین مورت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کافی مگ کپ کپانا شروع ہو چکا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ خوفزدہ ہو یا اس دنیا کے حسین ترین چہرے کو اپنی نگاہوں میں اتارتے رہے۔ اس شخص کی نگاہ کی ایک جھلک میں ایسا سحر تھا جو اسے خود سے لپٹا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈینیز نے ایک نظر اس کی نیلی آنکھوں کی کیفیت جان کر خود کو کلاس کی طرف متوجہ کیا۔ اپنی بکس کھولے اور مجھے سلیبس چیک کروائیں، کسی بھی اسٹوڈنٹ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ خاموشی سے بیٹھ کر بکس اوپن کریں۔ اس کی جادوئی مگر سرد آواز پہ ہینڈی کے ہاتھ کی لرزش نے اسے کپ کپا کر مگ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ کب سے باہر کھڑی نئے سر کی اجازت کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈینیز نے چونک کر گھبرائی ہوئی اس ننھی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں گہرائی تھی، شاید منزل جان لینے کا ادراک۔ ماسک میں چھپے ہونٹ اور نیلی آنکھیں نہ جانے کیوں اس لڑکی سے مشابہت رکھتی تھیں۔ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کلاس ہونک بنی اپنے اس ہینڈسم مگر حرکات سے عجیب طرز سے لگتے سر کو دیکھ رہی تھی۔ ڈینیز کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اسکول کے سپروائزر ہاسٹل ڈپارٹمنٹ میں ہی اس کی پناہ گاہ تھی۔ بیڈ پہ ٹانگیں دراز کیے وہ اس قامتی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے سے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ یہ تو وہی جانتا تھا آج کس ضبط سے وہ انسانوں کی دنیا میں اپنا دن گزار کر آیا تھا۔ خیر اسے بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ نینی اور پروفیسر اس بات سے انجان تھے، ورنہ اس کی اگلے 100 سال بھی سزا میں کٹ جانے تھے۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ محسوس قسم کی دوائیاں موجود تھیں جن کی اسے ان دنوں بے حد ضرورت تھی، حالانکہ اس پہ دوائیاں کم ہی اثر کرتی تھی۔ یلدز تم کہاں ہو میری بہن، میں تمہیں جلد ڈھونڈ لوں گا۔ تمہارے دماغ تک رسائی کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے وہ ہوائیں بھی دغا باز ہیں جو میرا پیغام تم تک پہنچا نہیں پا رہی۔ ڈینیز نے بے بس سی اپنی ڈارک براؤن آنکھوں پہ بازو رکھا تھا۔ اس کی سوچیں جلدی سے شروع ہو کر اپنے خوابوں کی منزل پہ آ رکھی تھی۔ کافی دیر بعد منہ پہ سوزش لیے ربیکا بکھلے بالوں سمیت لڑکھڑاتی روم سے باہر نکلی تھی۔ دروازے کے ساتھ لگے گلدان پہ ہاتھ لگنے کی وجہ سے کانچ کی آواز دور تک پھیلی۔ یلدز جو ابھی نیند کی وادیوں میں اتری تھی جلدی سے ہال کے صوفے پہ ہڑبڑا کر بیٹھی اور سامنے نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ امڈ آیا تھا۔ ربیکا نے پشیمانی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے اپنے بکھرے بال ہاتھ سے سمیٹتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دروازے کے ساتھ گرے گلدان کی طرح شاید یلدز کے دل کے ٹکڑے بھی جسم میں پھیل گئے تھے۔ اسی لمحہ ایبک کھلے دروازے سے باہر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا اور وہ وحشت لیے سے گھور رہا تھا۔ یلدز کا دکھ کہیں سو کر خوف میں بدل چکا تھا۔ یلدز نے اس کے بڑھنا سینے پہ بکھری لالی کو دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا لی تھی، جبکہ ایبک چند قدم آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن چبھن کے احساس نے اسے سر جھکانے پہ مجبور کیا۔ اس کے پاؤں سے خون قطرہ قطرہ بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کا غصہ مزید ہواؤں کو چھونے لگا۔ یلدز دفعہ ہو، ادھر آؤ اور صفائی کرو۔ ادھر کیا منہ اٹھا کر بیٹھی ہوئی ہو، اور صفائی کرنے کے بعد اپنی منحوس شکل کم از کم آج کے دن مجھے مت دکھانا۔ اسے انگلی اٹھا کر سرد آواز میں وارن کرتے ہوئے چھپاک سے اندر گھس کر زور سے دروازہ پٹک گیا تھا، جبکہ یلدز بے بس سی اس کا حکم سنتی رہی۔ اس کے آنسو جو کچھ دیر پہلے تھمے تھے پھر سے برسنا شروع ہو چکے تھے۔ مجھے تم سے اس بے وفائی کی امید نہیں تھی ایبک۔ یلدز کی سسکیوں نے ایبک کو مزید وائن کا گلاس بھرنے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ اس سے دور جانا چاہتا تھا، اس کے سحر سے نگلنا چاہتا تھا۔ یلدز آہستہ سے اٹھتے ہوئے کانچ اکٹھے کرنے لگی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے ان کانچ کی چبھن اپنے ہاتھوں پہ محسوس نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاید احساسات مردہ ہو چکے تھے یا ایبک اسے پاگل بنا چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ربیکا کی بکھری حالت دیکھ کر وہ خود کو کیوں ٹکڑوں میں بٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آخر اس نے کبھی اس کے ساتھ مخلص ہونے کا وعدہ بھی نہیں کیا تھا، پھر اسے یہ سب کیوں تکلیف دے رہا تھا۔ زمین پہ جمے خون پہ نگاہیں جمائے وہ ساکت تھی۔ ایبک کا والد بے چینی سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ ہر چیز چٹکیوں میں ٹھیک ہو جائے اور وہ بدنامی سے بھی بچ جائے۔ آئس لینڈ کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلنے سے پہلے ہی اسے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ ایبک کی ماں اپنے پریشان شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو کب سے چہرے پہ پریشانی لیے یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ آپ اس بات پہ زیادہ پریشان مت ہوں، ایبک کو کچھ نہیں ہوگا۔ آخر وہ کوئی عام وار ولف نہیں ہے، بلکہ اس آئس لینڈ کا مالک ہے۔ کوئی بھی اسے ہاتھ تو دور اپنی نگاہوں سے بھی وار نہیں کر سکتا۔ ایبک کی ماں کی آواز پہ ان کے بڑھتے قدم ساخت ہوئے تھے اور ایک سوچ نے اچانک ان کے دماغ پہ دستک دی تھی۔ ہاں، وہ جو سوچ رہے تھے اس سے تمام مسائل کا حل ہو سکتا تھا، اور ظاہری بات ہے اس سب کا حل صرف یلدز کی موت سے ہی وابستہ تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس بات کو ویمپائر ورلڈ کی کہ نینی یا پروفیسر سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ انہیں جب حقیقت کا علم ہوگا وہ کبھی بھی یلدز کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اس سب میں
میرے بیٹے کی ہی بھلائی ہے، وہ بھی مزید دشمنی سے بچ جائے گا اور ڈینیز کا سارا دھیان اپنے ہی ویمپائر ورلڈ کی طرف چلا جائے گا۔ شاید پروفیسر اور ڈینیز کے دشمنی ہی ایبک کو اس سب کھیل سے آزادی دلوا سکتی ہے۔ ایبک کے والد کی کرخت زدہ پرسوچ آواز پہ ایبک کی والدہ چونک کر متوجہ ہوئیں، لیکن جو معاملے کی تہہ تک پہنچتی گئیں، ان کی آنکھوں میں خوف و بے چینی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ آخر یہ منصوبہ نہایت خطرناک تھا اور یلدز کی موت، شاید وہ اس سب میں الجھنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن اپنے شوہر کی بات سے مکر بھی نہیں سکتی تھیں۔ لیکن اس سب میں ہمارے ایبک کو تو نقصان نہیں پہنچے گا نا؟ پروفیسر، اس کو بھی اس دلدل میں نہ دھکیل دیں، وہ ہمارا اکلوتا بیٹا اور اس نسل کی بقا ہے۔ ایبک کی ماں نے پریشانی سے اپنے بادشاہ کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بپھرا ہوا اور غصہ و قہر لیے بیٹا نظر آیا تھا، جو یلدز کو اپنے ساتھ باندھے رکھنے کے لیے اس آئس لینڈ کو ہی چھوڑ گیا تھا۔ کیا ان کے بیٹے کے لیے اس سب سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہوگا، جبکہ وہ خود ہی اس کھیل سے نکلنا نہیں چاہتا تھا؟ دونوں صرف خاموشی سے سوچ کر رہ گئے۔ یہ بالکل ٹھیک بات تھی کہ وہ کافی کا مگ کو زمین پہ بکھرے دیکھ کر بہت گھبرا چکی تھی، اور اوپر سے ساری کلاس کی نظروں کے ساتھ ساتھ اس مسحور کن سحر زدہ براؤن آنکھوں کا اس پہ اپنی تپش ڈالنا نہ جانے کیوں اس کی سانسیں تیز کر گیا تھا، اور وہ وہیں سب چھوڑ کر ہاسٹل بھاگ آئی تھی۔ باقی پیریڈز بھی اٹینڈ کرنے مشکل ہو گئے تھے۔ ساری رات بستر پہ کروٹ لیتے ہوئے وہ اپنے خوابوں اور ان میں آئے اس شہزادے کو سوچتی رہی تھی، اور اب اس خواب سے حقیقت کا رخ کرنا اس کے لیے نہایت کٹھن تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ جس شخص کو پچھلے کچھ دن سے خواب میں دیکھ رہی تھی، وہ اس کے سامنے زندہ سلامت آ چکا تھا۔ ہینڈی اس معاملے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس نے اس شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسکول کی اسکالرشپ کے لیے ویب سائٹ کو چیک کرتے ہوئے بھی اس پروفیسر کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ ڈینیز سر، اس کے گلابی لبوں سے سرگوشی میں یہ نام ادا ہوا تھا۔ اسکول جانے کے لیے تیار کھڑی ہینڈی کو خود پہ خوف ستاری ہوتا محسوس ہوا۔ وہ جتنا زہر زدہ شخص تھا، اتنا ہی وہ اس سے خوف کھا رہی تھی، جیسے کسی قیمتی ہیرے کو جیب میں رکھ کر انسان لٹ جانے پہ خوف کھاتا ہے۔ وہ خوبصورت چیز دن رات اس کے ساتھ رہتی، لیکن پھر بھی اسے اس چیز کی سے خوف محسوس ہوتا۔ وہ کچھ ایسی ہی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ شاید ان سوالوں کا جواب ڈینیز کے پاس موجود ہو۔ ہینڈی کی نظریں رفتہ رفتہ اسکول کی شاہراہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ڈینیز اس وقت ڈریسنگ ٹیبل مرر کے سامنے کھڑے ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا۔ مرر میں اس کا جھلکتا قد و قامت لیے مضبوط جسم اور اس پہ پہنی بلیک شرٹ اس کی نہایت سفید رنگت کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ کالے بالوں کو نہایت مہارت سے ہیئر کٹ سلجھائے وہ خود کو داد دے رہا تھا۔ واقعی اس ڈریس میں اس کی مردانہ وجاہت پوری طرح نکھر چکی تھی۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں ہلکا سا سرد پن جھلک رہا تھا۔ اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ بلیک گھڑی اپنی سفید مردانہ کلائی پہ باندھتے مرر کے سامنے سے ہٹ گیا۔ سائڈ ٹیبل پہ دوائی خود میں انڈیلنے کے بعد وہ بلیک گاگلز آنکھوں پہ لگائے روم کارڈ سے دروازہ لاک کرتا اسکول کی طرف روانہ ہوا تھا۔ آج تمام کپلز کی انٹری ہو جانی ہے، کل سے فنکشن منعقد ہو جائے گا۔ تم نے تیاری کر لی ہے؟ لیزا کی چہچہاتی آواز پہ کلاس میں اس کے ساتھ بیٹھی ہینڈی نے منہ بسور کر اسے دیکھا تھا۔ آخر وہ کہاں سے اچانک ایک لڑکا لے آتی جو کپل کے طور پہ اس کے ساتھ فیشن شو میں کیٹ واک کرتا، اور ویسے بھی اسے ٹریننگ بھی کرنی تھی۔ ماڈلنگ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، اور مقابلے میں دی جانے والے پیسوں کی رقم نے مجبوراً اسے حصہ لینے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ابھی تیاری نہیں کی لیزا، اور ویسے بھی تمہیں تو بیٹھے بٹھائے ایمبرے مل گیا ہے نا، مجھے کچھ سوچ لینے دو۔ ہینڈی نے کلاس میں پرسوچ نظر ڈالی تھی۔
اے لڑکی، کہیں تم کلاس میں سے ہی کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ لیکن ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں نے لسٹ میں نام چیک کیے ہیں، سارے ہی بک کروا چکے ہیں۔ لیزا کی آواز میں ہینڈی کی نیلی آنکھیں ناکام سی واپس جھک گئیں۔ تبھی کلاس کے دروازے پہ کسی نے زور سے اس کا نام پکارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی، وہاں کوئی لڑکا کھڑا اس سے مخاطب تھا۔ تمہیں پرنسپل صاحب نے اپنے آفس میں بلایا ہے، ادھر آؤ۔ اس لڑکے کی آواز پہ ہینڈی نے تعجب سے دیکھا تھا۔ آخر پرنسپل کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ اور ویسے بھی صبح کا پہلا پیریڈ شروع ہونے والا تھا۔ اس نے پھر لڑکے کو انتظار کرنے کا وقت دیے بغیر جلدی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ بات سنو۔ اس لڑکے کے قدم ہینڈی کی سریلی سی آواز پہ آہستہ ہوئے تھے۔ ہاں، وہ بس اتنا ہی کہہ کر اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہینڈی نے دل میں سوچا، کیوں نہ وہ اس سے پوچھ لے کہ مقابلے میں یہ حصہ لے رہا ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھاتے ہوئے گہری سانس لے کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ کیا تم اسکول کے فنکشن میں حصہ لے رہے ہو؟ ہینڈی کی بات سن کر وہ لڑکا چلتا ہوا رک گیا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ ہینڈی کو تو وہ بہت معصوم اور شریف صورت لگا تھا، لیکن اس کا شدید ری ایکشن دیکھ کر وہ بھی سٹپٹاتے ہوئے رک چکی تھی۔ پرنسپل آفس آ چکا تھا اور شاید اسی سائٹ پہ اس لڑکے کا اپنا بلاگ تھا۔ تمہیں یہ سننے میں حیرانگی ہوگی کہ میں فیشن ڈیزائننگ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود اس فضول سے فنکشن میں حصہ نہیں لے رہا، اس نے سرد آواز میں کہتے ہوئے اپنے قدم آگے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ہینڈی کو اس کا انداز نہایت عجیب لگا تھا۔ پھر مایوسی سے سر جھکاتے ہوئے وہ پرنسپل آفس میں داخل ہو چکی تھی۔ نہایت دور سے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ڈینیس نے اس لڑکی کے الفاظ اور اسے جواب دیتے لڑکے کو بغور سنا تھا۔ عام انسان کے مقابلے میں اس کی سماعت نہایت حد تک تیز تھی۔ وہ کلاس میں داخل ہو چکا تھا۔ کلاس روم کا شور میں ڈوبا ماحول ڈینیس کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ایک دم ساخت ہو گیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ پہ سانس روک کے کھڑے ہو چکے تھے۔ پن ڈراپ سائلنس پہ ڈینیس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو پڑی تھی۔ گرلز سیکشن تو اس کو دیکھ کر ہی آنکھیں پھاڑنے لگا تھا۔ کوئی اس قدر ڈیشنگ ہو سکتا تھا؟ سب جادوئی زیر اثر بغیر پلک جھپکائے اپنے سامنے موجود بلیک شرٹ کے کف کوہنیوں تک موڑے ہوئے، آنکھوں سے گاگلز اتار کر ٹیبل پر رکھتے، وائٹ جینس پہ بلیک چمکتے شوز میں اس انسان کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی پلکوں نے نہ بند ہونے کی قسم اٹھا لی تھی۔ سٹ ڈاؤن، ڈینیس کی بھاری پرسکون آواز پہ سب حواسوں میں آتے بینچ پہ سیدھا بیٹھ گئے تھے۔ لڑکیاں تو دور، لڑکے بھی اس کی وجاہت سے نظر نہ ہٹا پائے تھے۔ ڈینیس نے ٹیبل پہ اپنا مخصوص بلیک اسٹڈی بیگ رکھتے ہوئے نظریں اٹھا کر ساکت بیٹھے تمام اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف گھورتا پایا تھا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں حیرانگی ابھری تھی۔ اوف مائی گاڈ، سر کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ کسی بیک بینچ پہ ہوئی سرگوشی بھی اسے واضح اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی تھی۔ ڈینیس نے چونک کر اس طرف دیکھا تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ سٹپٹا کر سیدھی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی اور کچھ خوف بھی۔ ہینڈی، آپ کی چند مہینوں کی کارکردگی دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک ہونہار طلبہ کو اس کی محنت کا صلہ اسکالرشپ کی صورت میں دیا گیا ہے۔ آپ ان چند طلبہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس اسکالرشپ کو حاصل کیا ہے۔ پرنسپل سیٹ پہ بیٹھے اس سے مخاطب تھے۔ ہینڈی کی چہرے پر یہ بات سن کر آنے والی شادابی پرنسپل سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ مجھے یقین ہے کہ مزید کچھ مہینوں میں آپ اس اسکول کا نام روشن کریں گی۔ میں آپ کو یہاں کی ساری سرگرمیوں میں حصہ لیتا دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں میں بھی توجہ دیں۔ ان کی بات سن کر ہینڈی کو اپنا فیشن ڈیزائننگ میں حصہ لینا یقینی بنا گیا تھا۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکے گی۔ باقی آپ کی کلاس کا انگلش ٹیچر تبدیل ہوا ہے۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ کل آپ کا اس پروفیسر کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ کو ان کا انداز اور انڈرسٹینڈنگ اور پڑھائی کی سمجھ بوجھ لگی؟ اور کلاس کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس نئی تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ پرنسپل اس سے نئے سر کے بارے میں سوالات کر رہے تھے، اور ہینڈی چاہتے ہوئے بھی انہیں اپنی کل کی حرکت نہ بتا سکی۔ وہ تو خوف کے مارے کل کلاس میں ہی نہ جا سکی تھی، مگ توڑ کر بھاگ گئی تھی۔ جی سر، وہ ہچکچاتے ہوئے بول رہی تھی۔ پرنسپل صاحب نے بغیر اس کے چہرے کی طرف دیکھے اپنے کاغذات سنبھالتے ہوئے سر ہلایا۔ اچھا، اب آپ جائیں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور مجھے آپ کی کلاس کا رزلٹ اچھا چاہیے۔ وہ اسے تاکید کرتے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ ہینڈی جلدی سے آفس سے نکل کر اپنی کنپٹی رگڑی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ کلاس کا ٹائم لیٹ ہو چکا تھا۔ جب تک وہ کلاس میں پہنچی، وائٹ بورڈ پہ مین ٹاپک کے ساتھ نیچے تمام پوائنٹس بھی لکھے جا چکے تھے۔
اسٹوڈنٹس کاپی پہ نوٹ کر رہے تھے۔ میں آئی کم ان سر؟ ہینڈی کی لرزتی آواز پہ ڈینیز جو موبائل اوپن کیے اس میں بری طرح مشغول تھا۔ آخر وہ اسے چلانے کا طریقہ دیکھ رہا تھا۔ آواز پہ اس کا جھکا سر دروازے کی جانب اٹھا تھا۔ ڈینیز نے ایک گہری نظر گھڑی پہ وقت دیکھا اور پورے 15 منٹ لیٹ تھی اور پھر اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا یہ لڑکی ہمیشہ کلاس میں لیٹ آتی ہے؟ اس کا ہاتھ کا اشارہ تو ہینڈی کی طرف تھا، لیکن مخاطب وہ کلاس سے تھا۔ ہینڈی نے بے بسی سے اپنے لب کاٹے۔ وہ تمام ٹیچرز پہ مقبول تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس ٹیچر پہ اس کا پہلا امپریشن ہی برا پڑا تھا۔ کلاس ہونک بنی اپنے دبنگ سے ناک سکیڑے سامنے کھڑے سر کو دیکھ رہی تھی۔